بسم اللہ الرحمن الرحیم مسألۃ فی ناصب اذا الشرطیہ مذہبان احدہما انہ شرطها وهو قول المحققین۔ فرماتے ہیں اذا کے دو اقسام تھے، اس کے اقسام کے بارے میں بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آخر میں ایک مسئلہ جو اذا کے بارے میں اہم ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ اذا کو ہم نے ظرفیہ مان لیا، شرطیہ ظرفیہ اذا کا دوسرا قسم تھا۔ تو جب اذا ظرفیہ ہے، شرط ہے، تو اس کے لیے کوئی ناصب ہونا چاہے یا عامل ہونا چاہے، عامل کہو یا ناصب کہو۔ اذا شرطیہ یا اذا ظرفیہ کا عامل اور ناصب کیا ہے؟ یہ سوال، اور اس کا جواب اس مسئلے میں دینا چاہتے ہیں۔ تو اذا کے ناصب کے بارے میں دو نظریات ہے، دو اقوال ہے علماء کے درمیان۔ پہلا قول یہ ہے کہ اذا کا ناصب اس کی شرط ہے، کیونکہ اذا شرط ہے تو اس کے بعد دو جملے ہیں نا، ایک جملے شرط ایک جملے جزا۔ تو اس میں اذا خود ظرف ہے تو اذا یا شرط کے لیے ظرف واقع ہوگا، یعنی اس کا عامل اس کی شرط ہے، اس کے فوراً بعد آنے والا فعل یا شبہ فعل اس کے لیے عامل بن جائے گا۔ اور یہ محققین کا نظریہ ہے، تحقیق کرنے والے، سوچ سمجھ کے بات کرنے والوں نے یہ نظریہ دیا اذا کا عامل اس کا شرط ہے۔ اور دوسرا قول ہے اذا کا عامل اس کا جواب ہے یا اس کا جزا، جواب کا ہو یا جزا کا ہو ایک ہی چیز ہے۔ تو اذا کے بعد دوسرا جملہ جواب اذا کہلائے گا، وہ اس کا عامل ہوگا، اور اس جواب کے اندر فعل ہو تو فعل عامل ہوگا، اگر شبہ فعل ہے تو شبہ فعل عامل ہوگا۔ یہ دوسرا نظریہ ہے۔ اب صاحب کتاب نے پہلے نظریے کو مان لیا، اذا کا عامل کیا ہے؟ اس کا شرط ہے۔ اس کے جواب کو عامل ماننے کی صورت میں تین اشکالات وارد ہو رہے اس قول پر۔ اذا کا عامل اگر اس کا جواب مان لے تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ قول غلط ہے، اگرچہ اکثر نے یہی مان لیا، لیکن صاحب کتاب کہہ رہے کہ اس قول پر تین موٹے موٹے اشکال وارد ہو رہے۔ تو دوسرے قول پر اشکال ہے، اس وجہ سے پہلا قول درست ہے۔ اب دوسرے قول پر آنے والے اشکالات میں سے دو اشکال آج پڑھ سکتے ہیں، پھر تیسرے اشکال کے بارے میں کل بحث کریں گے۔ تو اشکال کا خلاصہ میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں، پھر عبارت کا ترجمہ کر لیں گے۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ آپ نے اذا کا عامل اس کا جواب جب مان لیا تو اذا پہلے جملے میں آتا ہے، چونکہ اذا تو شروع میں آئے گا نا، اذا شرطیہ، تو اذا شرطیہ جملے کے شروع میں آئے گا، اور آخر میں جو جزا اور جواب ہے وہ اس کا عامل مان لیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شرط اور جزا دونوں مل کر ایک جملہ حساب ہوگا۔ حالانکہ شرط اور جزا دو جملے ہوتے ہیں، دونوں آپس میں حرف شرط اور حرف جزا سے مربوط بنائے جاتے ہیں۔ اور قول دوم کے مطابق نتیجہ کیا نکلا؟ شرط و جزا دونوں مل کر ایک جملہ بن گیا، اور یہ غلط ہے۔ بس پہلا اشکال ختم ہو گیا، پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، دوبارہ بتا رہا ہوں۔ پہلا اشکال قول دوم پر یہ ہے کہ اگر ہم اذا کا عامل اس کی جزا کو مان لے تو جزا اور شرط مل کر جملہ واحدہ ہوگا، در حال کہ شرط و جزا ایک جملے ہوتے ہیں یا دو ہوتے ہیں؟ ایک نہیں ہوتے، دو جملے، شرط و جزا دو الگ الگ جملے ہیں، اس کو آپس میں فا اور اذا کے ذریعے سے مربوط بناتے ہیں، یعنی حقیقت میں دو جملے ہیں، بعد میں اس کو آپس میں باندھ لیا ہے، مربوط کر دیا ہے۔ شرط و جزا تو اس طرح ہوتے ہیں، لیکن قول دوم کے مطابق کیا ہوا؟ شرط و جزا جملۃ واحدہ ہو گیا، ایک ہی جملہ بن گیا ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے، ایک جملہ ہونا صحیح نہیں ہے نا، دو جملے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا اشکال ہے۔ اور دوسرا اشکال، ایک مثال میں یہ اشکال پیش آ جائے گا، جب آپ نے یہ کہا اذا جئتنی الیوم اکرمتک غدا، اذا جئتنی الیوم جب آج آپ میرے پاس آ جائے تو اکرمتک غدا میں کل آپ کا اکرام کروں گا۔
اب اس مثال پر غور کرو تو اذا کے بعد دو جملے ہیں، جئتنی الیوم، یہ جملے شرط ہے اذا کے لیے، اکرمتک غداً جملے جزا ہے۔ قول ثانی کے مطابق اذا کا عامل کیا ہے؟ جزا قرار دیا نا قول ثانی والوں نے، تو اکرمتو عامل بن جائے گا اذا کے لیے، اور یہ اکرمتو غداً کا بھی عامل ہے۔ تو اگر آپ نے اذا کا عامل اس کی جزا مان لیا تو اکرمتو ایک فعل ہے جس نے دو مختلف زمان میں عمل کیا، دو ظرف متضاد میں عمل کیا ہے، کیونکہ اکرمتو اذا کا بھی عامل ہے، تو اذا کا معنی یہاں الیوم آج کے دن مراد ہے، زمان حال ہے، اور غداً میں بھی یہ عمل کرے گا، غداً بھی ظرف ہے۔ تو اکرمتو ایک فعل نے دو متضاد دو مختلف ظروف میں عمل کیا ہے، اور یہ غلط ہے۔ ایک فعل دو متضاد ظروف میں عمل نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ کے قول کے مطابق ایک فعل نے دو مختلف ظروف میں عمل کیا، اور یہ باطل ہے، عقلاً باطل ہے، معقول نہیں ہے، کیونکہ ایک فعل ایک زمان میں واقع ہوتا ہے، دو مختلف زمان میں واقع نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں اکرمتو اکرام ہے، اکرمتو کا غداً میں آپ کو کل اکرام کروں گا، تو کل تو آنے والے زمان ہے، تو یہ اکرام ایک فعل ہے جو یا آج واقع ہوگا یا کل ہوگا، یعنی ایک ہی فعل دو مختلف زمان میں واقع ہونا محال ہے۔ اگر آپ نے آج اکرام کیا کل بھی اکرام کیا تو وہ تو الگ فعل ہو جائے گا، دو فعل ہو جائے گا، یہاں تو ایک فعل ہے۔ ایک اکرام دو مختلف زمان میں واقع ہونا درست نہیں ہے، اور مراد متکلم بھی یہ نہیں ہے کہ یہاں اکرام آج ہو کرنا مقصد نہیں ہے، یہاں اکرمتو کا غداً میں متکلم کہنا چاہتے ہیں میں کل آپ کا اکرام کروں گا، اگر آج کے دن آپ میرے پاس آئے تو کل اکرام کرنا مقصد ہے، آج اکرام کرنا صحیح مراد نہیں ہے، متکلم کا مقصد بھی نہیں ہے۔ بس اگر ہم قول ثانی کو مان لیں تو یہ اشکال بھی پیش آئے گا۔ پھر اس کے بعد کچھ اور باتیں ہیں وہ عبارت میں آ جائے گی، یہاں تک ہم عبارت پڑھ لیں گے، اس کے بعد مزید خلاصہ آگے بڑھیں گے۔ مسئلۃ فی ناصب اذا الشرطیۃ مذہبان، اذا شرطیہ کے ناصب کے بارے میں دو مذہب ہے، دو نظریات ہے، دو اقوال ہے۔ احدہما ان دو نظریات میں سے پہلا نظریہ انہ شرطھا، اذا کا عامل اس کی شرط ہے، وہو قول المحققین، اور یہ تحقیق کرنے والوں کا قول ہے، اور یہ صحیح بھی ہے، صاحب کتاب نے اسی قول کو مان لیا ہے۔ تو اذا کا ناصب یا اس کا عامل اس کا شرط ہے، اس کے فوراً بعد جو جملہ آئے گا اس کا عامل بن جائے گا۔ فتکون بمنزلۃ متی وحیثما وایانہ، بس یہ اذا کلم المجازات کی طرح ہو جائے گا۔ کلم المجازات آپ نے عوامل میں پڑھ لیا ہوگا، کچھ اسماء ہے جو شرط کا معنی دیتے ہیں، اس کے بعد دو فعل آتا ہے، دونوں فعل کو جزم دیتے ہیں، جیسے متی ہے، حیثما ہے، ایانہ ہے، تو یہ کلم المجازات بھی اسی طرح ہے، یعنی اس کا عامل اس کی شرط ہے۔ متی جب شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا عامل اس کی شرط ہے، کیونکہ متی اسماء شرط میں سے ہے۔ حیثما کا بھی اسی طرح ہے، وہ ایانہ بھی اسی طرح ہے، تو یہ اذا بھی متی کی طرح ہو جائے گا، حیثما اور ایانہ کی طرح بن جائے گا، اور اس کا عامل اس کی شرط ہے۔ وقول ابی البقاء انہ مردود، اور یہاں درمیان میں ابو البقاء نے قول اول پر ایک اشکال کیا تھا، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ابو البقاء کہتا ہے کہ اذا کا عامل اس کی شرط ماننا غلط ہے، مردود ہے، کیونکہ ہم نے اذا کو اضافہ کرنا ہے، اذا مضاف ہے اس کی شرط کی طرف، تو اذا کا عامل اس کے مضاف الیہ کو قرار نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ مضاف الیہ مضاف میں عمل نہیں کرے گا، مضاف الیہ میں عمل کرے گا۔ اب مضاف الیہ اٹھ کر مضاف کو تو نہیں مار سکتا ہے، یعنی مضاف نے مضاف الیہ کو دبا دیا ہے اچھی طرح، اب مضاف الیہ بیچارے میں یہ طاقت نہیں ہے دوبارہ مضاف میں عمل کرے، یہ ابو البقاء کہہ رہے ہیں۔ ابو البقاء کی بات سمجھو، ابھی میں نے خلاصے میں نہیں بتایا تھا۔ ابو البقاء قول اول پر کیا اشکال کر رہا ہے؟ قول اول والوں نے اذا کا عامل کیا مان لیا؟ اس کی شرط کو مان لیا، تو جب آپ نے اذا کو مضاف مان لیا، اذا اضافہ ہے شرط کی طرف، تو اذا
مضاف الیہ کو جر دے گا اور پھر مضاف الیہ نے اذا کو نصب دیا، ایک دوسرے میں عمل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ ابو البقاء کا اشکال مردود ہے۔ ابو البقاء نے غلط سمجھا، کیونکہ ان لوگوں کے نظر میں اذا مضاف نہیں ہے، یہاں اضافہ ہی نہیں ہوا۔ ابو البقاء نے اذا کو اضافہ کیا ہے، حالانکہ قول محققین کے مطابق اذا اصلاً شرط کی طرف اضافہ ہی نہیں ہوا ہے، یہاں مضاف الیہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کا جواب بھی دیا۔ وقول ابی البقاء کا کہنا ہے انہ مردود، یہ قول مردود ہے۔ انہ کی ضمیر قول محققین جو پہلا نظریہ تھا کہ ابو البقاء یہ کہتے ہیں کہ یہ قول مردود ہے، کیونکہ بأن المضاف الیہ لا یعمل فی المضاف، بے شک مضاف الیہ مضاف میں عمل نہیں کرے گا، کیونکہ ابو البقاء اذا کو شرط کی طرف اضافہ بھی کر رہا ہے۔ تو اذا نے مضاف الیہ کو جر دیا تو مضاف الیہ دوبارہ اذا کو نصب نہیں دے سکتا۔ یہ ابو البقاء کا قول غیر وارد، یہ اشکال وارد نہیں ہونے والا ہے۔ وقول ابی البقاء یہ مبتدا ہے، غیر وارد خبر ہے، جملہ یہاں تک مکمل ہوگا۔ ابو البقاء کا قول وارد نہیں ہے، یعنی ابو البقاء کا اشکال درست نہیں ہے، کیونکہ لأن اذا عند هؤلاء غیر مضافتین، کیونکہ ان لوگوں کے نظر میں اذا اضافہ ہی نہیں ہوا، اذا اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ کما یقولہ الجمیع اذا جزمت، جس طرح یہی بات سارے علماء کہتے ہیں اگر اذا جزم دے، اگر اذا اپنے بات والے فعل کو جزم دے تو بھی اضافہ نہیں ہے، یہ تو سب کہتے ہیں۔ یہاں تو جزم نہیں دیا، پھر بھی اذا اضافہ نہیں ہوا۔ ابو البقاء کا اشکال اس صورت میں ہے جب آپ نے اذا کو مضاف مان لیا، تو محققین اذا کو اس صورت میں مضاف نہیں مانتے ہیں۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ بات واضح ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ دوبارہ اول سے رگڑنا پڑے گا اگر سمجھ میں نہیں آیا ہو تو۔ ابو البقاء کا اشکال اور اس کا جواب، قول اول پر، پہلے قول پر ابو البقاء نے ایک اشکال کیا، صاحب کتاب نے اشکال کو رد کیا۔ ابو البقاء کا اشکال اس صورت میں ہے جب اذا کو آپ نے مضاف مان لیا۔ اب چونکہ محققین اذا کو اضافہ نہیں کرتے ہیں، اذا کو مضاف نہیں مانتے ہیں، تو ابو البقاء کا اشکال بھی وارد نہیں ہے۔ بس یہ پہلا قول ختم ہو گیا۔ والثانی، یہ مذہبان میں سے دوسرا مذہب، دوسرا نظریہ اذا کے عامل کے بارے میں، انہ ما فی جوابها من فعل او شبہہ، اذا کا عامل وہ چیز ہے جو اذا کے جواب میں ہے، اذا کے جواب میں من فعل میں سے ہے یا شبہ فعل میں سے ہے تو عامل بنے گا۔ اذا کا عامل اس کے جواب عامل بن جائے گا، شرط عامل نہیں ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ، اور یہ اکثر علماء کا قول ہے، زیادہ علماء نے یہی قول بیان فرمایا۔ اذا کا عامل کیا ہے؟ اس کے جواب میں فعل اور شبہ فعل آئے گا، اس کو عامل ماننا پڑے گا۔ وَيَرِدُ عَلَيْهِمْ أُمُورٌ، اب ان لوگوں پر چند اشکال وارد ہوتے ہیں، تقریباً 3 اشکال ہے جو ایک ایک کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اگر ہم قول ثانی کو مان لیں تو اشکال میں گرفتار ہوں گے۔ تو اگر اپنے آپ کو اشکال سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ قول اول کو ماننا پڑے گا، کیونکہ قول ثانی کو ماننے کی صورت میں آنے والے اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ احدھا، ان امور میں سے، یعنی ان اشکالات میں سے پہلا اشکال، ان الشرط والجزاء عبارت عن جملتین، بے شک شرط و جزا 2 جملوں سے عبارت ہے، یعنی شرط الگ جملہ ہے، جزا الگ جملہ ہے، 2 جملے ہوتے ہیں۔ تربط بینہما الادات، اور ادات ان دونوں کو آپس میں مربوط بناتا ہے۔ حقیقت میں 2 جملے ہیں، اما 2 جملوں کو کیا کیا ہے؟ آپس میں مربوط کیا ہے، ادات نے، ادات شرط نے، ادات جزا نے۔ وَعَلَىٰ قَوْلِهِمْ تَصِيرُ الْجُمْلَتَانِ وَاحِدَةً، اما اکثرین کے قول کے مطابق 2 جملے ایک ہوتے ہیں، دونوں جملے 2 نہیں رہے گا، ایک جملہ بن جائے گا، اور ایک جملہ بننا غلط ہے۔ اب کوئی پوچھے بھائی قول ثانی کو مانے تو 2 جملے ایک جملہ کیسے ہوا؟
اس کی وجہ بتا رہا ہے لأن الظرف عندهم من جملۃ الجواب، کیونکہ ظرف سے مراد وہی اذا ہے، اذا ان لوگوں کے نظر میں جملہ جواب میں سے ہے، کیونکہ اذا کو کس کا معمول بنا دیا؟ جواب کا معمول بنا دیا نا۔ اذا تو شروع میں ہے، جواب آخر میں آتا ہے، تو شروع والا اذا جواب کے لیے معمول بن جائے تو اول آخر مل کر سب مل جائے گا اور ایک چیز بن جائے گی، ایک جملہ بن جائے گا۔ والمعمول داخل فی جملۃ عاملہ، اور معمول داخل ہے فی جملۃ عاملہ، عامل کے جملے میں۔ اب یہ اشکال شاید آپ کے ذہن میں واضح نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو ادھر مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے لیے بیان کریں گے مزید وضاحت کے لیے۔ مثال اس طرح جملہ کہا اذا جاء زید فاکرمہ، مثلا یہ ایک جملہ بنا دیا ہم نے اذا کے لیے، اذا شرطیہ ہے یہ۔ تو یہ اذا ظرف ہے، اذا شرطیہ ظرف ہے، تو اس اذا کو کس نے نصب کیا؟ یہ ظرف ہے، اس کا عامل کیا ہے؟ سوال یہ ہے، یہ علامت سوال ادھر لگاؤ۔ تو اس میں کتنے قول ہو گئے؟ پہلے قول کے مطابق کیا ہوا؟ اذا کا عامل کیا ہے؟ شرط ہے، یہ جاء پہلا شرط جملہ آیا ہے، یہ اس کا عامل ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، قرآن کی آیت بھی ہے نا سورہ نصر کی، وہاں پہ بھی اسی طرح بحث ہے۔ تو اذا جاء زید، جب زید آئے تو اذا کا عامل وہی جاء ہے، جاء نے اذا کو نصب دیا۔ اس قول پر ابو البقاء نے اشکال کیا تھا، وہ رد ہو گیا۔ دوسرا قول کیا کہتے ہیں؟ اذا کا عامل یہ ہے فاکرمہ، یہ اکرمہ نے اذا کو نصب دیا، یہ قول ثانی ہے۔ اس قول پر کئی اشکال ہے۔ پہلا اشکال کیا تھا؟ یہ ہے کہ اگر آپ نے اذا کا عامل اکرمہ کو مان لیا تو یہ عامل ہے، ادھر آ گیا، اور اذا جو ہے اس کا معمول ہے، تو عامل معمول مل کر ایک چیز ہو جائے گی، تو یہ سب مل کر ایک جملہ بن جائے گا، جملہ واحدہ ہو جائے گا، کیونکہ عامل ادھر ہے، معمول ادھر ہے، اور درمیان میں یہ مل کر ایک جملہ بنتا ہے۔ اور یہ صحیح ہے کیا؟ ایک جملہ بننا صحیح نہیں ہے نا، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس دو جملے ہیں، یہ شرط ہے، الگ جملہ ہوتا ہے، اذا جاء زید ایک جملہ ہے، اور یہ جزا ہے، یہ الگ جملہ ہے۔ تو آپ کے قول کے مطابق اگر آپ نے اذا کا عامل اکرمہ کو قرار دیا تو یہ سب مل کر ایک جملہ ہو جائے گا، اور یہ صحیح نہیں ہے، یہ پہلا اشکال ہے۔ اسی لیے ہم مجبور ہے اذا کا عامل شرط کو مان لے، جاء کو مان لے، جزا کو نہیں مان سکتے ہیں۔ پہلا اشکال واضح ہو گیا۔ اب اگلے اشکال کی مثال خود نے دیا ہے، اب اس مثال کو ہم یہاں پہ نہیں لکھیں گے کیونکہ کتاب میں مثال موجود ہے۔ دوسرا اشکال الثانی انه يلزمهم في نحو اذا جئتني اليوم اکرمتک غدا۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ انه يلزمهم قول ثانی والوں پر لازم آتا ہے، جیسے کہ اس مثال میں اذا جئتنی اليوم، اگر آپ آج کے دن میرے پاس آئے تو اکرمتک غدا، میں کل آپ کا اکرام کروں گا۔ اس مثال میں لازم آتا ہے ایعمل اکرمتک فی ظرفین متضادین، اکرمتک دو متضاد ظرف میں عمل کرنا لازم آئے گا۔ اب دو متضاد ظرف کیا ہے؟ اکرمتو نے اذا میں بھی عمل کیا جو کہ معنی حال ہے، کیونکہ اليوم آج کے دن کی مراد ہے، تو اذا معنی مستقبل نہیں ہے، معنی حال ہے۔ غدن میں بھی عمل کیا ہے اکرمتک نے، تو غدن کس کے لیے ہے؟ استقبال کے لیے ہے۔ حال اور استقبال دو متضاد ظرف ہے، دو ظرف زمان الگ الگ ہے، تو ایک فعل نے دو متضاد ظرف میں عمل کیا اور یہ غلط ہے۔ وذالک باطل عقلا، اور ایک فعل دو متضاد ظرف میں عمل کرنا عقلاً باطل ہے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اذ الحدث الواحد المعین
لا یقع بتمامہ فی زمانین، کیونکہ ایک معین حدث، ایک معین فعل مکمل طور پر دو زمان میں واقع نہیں ہوتا ہے۔ ایک فعل ایک زمان میں ہوگا، اگر کسی اور زمان میں کوئی اور فعل کرے تو وہ تو الگ فعل ہوگا نا، وہی فعل تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ مغنی پڑھ رہے ہیں تو مغنی پڑھنا ایک کام ہے، ایک کلاس ہے، تو یہ تو ابھی کون سا ٹائم ہے؟ 9 بجے ہے نا، 8 بجے ہے، 9 بجے ہے، ہاں اسی ٹائم پر پڑھ رہا ہے۔ تو جب یہ کلاس ختم ہو جائے تو ختم ہو گیا نا، اب اسی کلاس کو کسی اور ٹائم پر تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ پڑھ لیا ختم ہو گیا نا۔ تو ہر فعل کا کام یہ ہے کہ ایک زمان میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ اکرام ایک فعل ہے جو دو زمان میں واقع ہونا لازم آئے گا، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ تمام مصیبتیں کب پیش آ گئی ہے؟ قول ثانی کو ماننے کی صورت میں۔ اذا کا عامل اکرمتک کو آپ نے مان لیا تو یہ مسئلہ پیش آیا۔ اما جئتنی کو مان لے تو پھر مسئلہ نہیں ہے۔ اذا کا عامل اس کی شرط کو مان لو جیسا کہ محققین نے کہا تھا تو مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اور قول ثانی والوں نے اکرمتک کو اذا کا عامل مان لیا تو یہ مسئلہ پیش آیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اشکال اسی وجہ سے آیا ہے۔ وقصدن یہ عطف ہے باطلاً عقلاً پر، یعنی وذالک باطل عقلاً، اور یہ بات یعنی ایک فعل دو ظرف میں عمل کرنا عقلاً بھی باطل ہے اور قصدن بھی باطل ہے۔ قصدن یعنی متکلم کی مراد بھی نہیں ہے، متکلم نے یہ ارادہ بھی نہیں کیا۔ متکلم کا مقصد کیا ہے؟ اذ المراد وقوع الاکرام فی الغد لا فی الیوم، کیونکہ متکلم کا مقصد اکرام آنے والے کل انجام دینا ہے، لا فی الیوم، آج کے دن اکرام کرنا مقصد نہیں ہے۔ متکلم تو یہ نہیں چاہتا ہے کہ آج بھی اکرام کرے کل بھی اکرام کرے، نہیں، کل ہوگا۔ آج تو آپ کا آنا ہے، آج مہمان بن کے ہمارے پاس آ جائے تو کل آپ کے لیے عزت کروں گا، آج نہیں۔ لیکن اگر آپ نے اکرمتک کو عامل بنا دیا تو مسئلہ یہ ہوگا آج بھی اکرام کرنا ہوگا، کل بھی کرنا ہوگا۔ یہ تو متکلم کہنا نہیں چاہ رہا ہے، متکلم کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے۔ اب یہاں تک دوسرا اشکال بھی مکمل ہو گیا۔ پھر فَإِن قُلْتَ کے بعد کچھ علماء کہہ رہے کہ چلو خیر ہے، آپ نے قول ثانی کو نہیں مان لیا تو ہم آپ کے قول کے مطابق عامل کو ہم اذا جئتنی کو مان لیں گے، یعنی قول اول کو ماننا پڑے گا نا۔ قول ثانی پر اشکال ہوا تو قول اول کو مان لیا۔ پیچھے مثال کو دیکھو، جئتنی اذا کا عامل ماننا پڑے گا، دیکھا؟ تو پھر سوال اٹھے گا بھائی جئتنی جب عامل مان لیا تو پھر یہاں پہ بھی جئتنی نے دو ظرف میں عمل کیا، الیوم بھی ظرف ہے، اذا بھی ظرف ہے، تو اس کو کیا کرو گے؟ اکرمتک نے دو ظرف میں عمل کیا تو اس پر آپ نے شور مچایا بھائی یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو اذا کا عامل جئتنی کو مان لے تو بھی ایک فعل دو ظرف میں عمل کرنا لازم آئے گا۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ نہیں، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اذا کا زمان اور الیوم کا زمان ایک ہے، دو متضاد نہیں ہیں۔ اشکال تب ہو رہا تھا دو متضاد ظرف میں عمل کرنا، یہاں تو متضاد نہیں ہے، اذا اور الیوم دونوں ایک زمان ہے۔ تو ایک زمان ہو تو ایک فعل دو ظرف میں عمل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہی بات کہہ رہے۔ فَإِن قُلْتَ اگر آپ کہو گے فَمَا نَاصِبُ الْيَوْمَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، الیوم کا ناصب کیا ہے قول اول کے مطابق؟ اگر آپ نے اذا کا عامل جئتنی کو مان لیا تو الیوم کا ناصب کیا ہے؟ کہاں ہے اس کا ناصب؟ ڈھونڈ لو تو یہی ہے، جئتا اس کا ناصب بن جائے گا۔ وَكَيْفَ يَعْمَلُ الْعَامِلُ الْوَاحِدُ فِي ظَرْفِ زَمَانٍ، اور ایک عامل دو ظرف زمان میں کیسے عمل کیا یا کس طرح عمل کرے گا، یہ اشکال کرنے والے کہتے ہیں۔ تو جئتا کو آپ نے عامل مان لیا تو کیا ہو گیا؟ جئتا نے اذا میں بھی عمل کیا اور الیوم میں بھی عمل کیا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں قلنا، جب آپ نے یہ اشکال کیا تو ہم کہیں گے لم یتضادا، یہ دونوں ظرف آپس میں متضاد نہیں ہے، کما فی الوجہ السابق، جس طرح پہلی وجہ میں دو متضاد ظرف تھے، یہاں تو کوئی متضاد نہیں ہے۔ بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ متضاد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اذا اور الیوم دونوں کا زمان ایک ہے،
موجودہ زمانہ ہے، حال ہے. اور پہلے میں کیا ہوا تھا؟ ایک زمان حال ہوا تھا، ایک زمان مستقبل ہوا تھا، متضاد ہو گیا، اس وجہ سے اشکال ہو گیا. یہاں تو کوئی اشکال نہیں ہے. وَعَمَلُ الْعَامِلِ فِي ظَرْفَيْ زَمَانٍ يَجُوزُ، اور ایک عامل دو ظرف زمان میں عمل کرنا جائز ہے. اذا کان احدہما اعم من الآخر، اگر ایک ظرف دوسرے سے اعم ہو، یعنی دونوں مساوی ہو تو پھر بھی اچھا ہے. اگر ایک عام ایک خاص ہو تب بھی صحیح ہے، کیونکہ عام خاص عام کے اندر داخل ہوتا ہے. جیسے کہ انسان و حیوان، عام و خاص کی مثال منطق میں آپ کو دیا ہے، تو انسان حیوان کے افراد میں شامل ہے نا، حیوان کا ایک نوع ہے انسان. اسی طرح یہاں پہ بھی دو ضرب ہمارے پاس ہو، ایک ضرب بڑا ہو، دائرہ وسیع ہو، عام ہو، ایک چھوٹا ہو، تو چھوٹا بڑے کے اندر ہے، تو دو ظرف میں ایک فعل عمل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مثال دیتے ہیں عام اور اخص کی مثال. آتی کا یوم الجمعۃ سحرہ. اب یہ مثال ہے کہ یہاں پہ ایک فعل نے دو ظرف میں عمل کیا، دو متضاد نہیں ہے بلکہ ایک ظرف عام ہے ایک خاص ہے. آتی کا میں آپ کے پاس آؤں گا جمعے کے دن سحر کے ٹائم پر. سحر یعنی صبح کے ٹائم، نماز صبح سے پہلے والے ٹائم کو سحر کہتے ہیں. اذان ہے صبح کے نزدیک والا ٹائم سحر ہے، نماز شب کا ٹائم ہے. تو یوم الجمعہ یہ تو معنی عام ہے، کیونکہ جمعہ کا دن تو صبح سے شام تک جمعہ ہے نا. سحر اسی جمعے کا ایک وقت ہے، تو سحر خاص ہے، یوم الجمعہ عام ہے. تو آتی کا ایک فعل نے دو ظرف میں عمل کیا، یوم الجمعہ میں بھی عمل کیا، سحر میں بھی عمل کیا، اور دونوں متضاد نہیں ہے. وَلَيْسَ بَدَلًا، اور یہاں اس میں سحر کو یوم الجمعہ کے لیے بدل نہیں ہے. آپ بدل لے لے، بدل مبدل مل کر ایک بنا دے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لجواز سیر علیہ یوم الجمعۃ سحرا برفع الاول و نصب الثانی، کیونکہ یہ مثال بھی صحیح ہے کہ سیرا یعنی فعل مجہول پڑھیں گے. سیر علیہ یوم الجمعہ، اس پر جمعہ کے دن سیر کیا گیا، سحرا سحر کے ٹائم پر. اب سیرہ کو فعل مجہول لایا ہے تو یوم الجمعہ نائب فاعل شمار ہوگا، سحرا ظرف ہے، مفعول فی بن جائے گا. تو اگر آپ بدل لے تو بدل مبدل کا اعراب تو ایک ہونا چاہیے نا. سیر علیہ یوم الجمعۃ سحرو پڑھنا چاہے، یہاں تو سحرا پڑھا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے سحر یوم الجمعہ کے لیے بدل نہیں ہوگا، الگ ہے، ظرف ہے، یہ الگ ہے. برفع الاول یعنی یوم الجمعہ کو رفع کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، و نصب الثانی دوسرے کو نصب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ قرینہ ہے بدل نہ ہونے کی. نص علیہ سیبویہ، اس بات پر سیبویہ نے وضاحت کی ہے. اور وَأَنشَدَ الْفَرَزْدَق، اور فرزدق نے شعر پڑھا ہے. فرزدق کے شعر میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک ظرف دوسرے کے لیے بدل نہیں ہوا بلکہ الگ الگ ظرف بنا دیا ہے. مَتَا تَرِدْنَ يَوْمًا سَفَارًا تَجِدْ بِهَا أُدَيْهِمَ يَرْمِ الْمُسْتَجِيزِ الْمُعَوَّرًا. شاعر فرما رہا ہے کہ متا تردنا، جب وہ عورتیں وارد ہوتی ہے، پہنچ جاتی ہے، یومن ایک دن، سفار، سفار ایک کنویں کا نام ہے، کنواں ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک خاص کنواں بنا ہوا ہے، اس کنواں کا نام سفار ہے. تو وہ عورتیں ایک دن سفار تک پہنچ جاتی ہے. تو تجد بہا ادیہما، آپ وہاں پہ ادیہم کو پاؤ گے. ادیہم ایک شخص کا نام ہے، ادیہم ایک شخص ہے، وہ وہاں پہ پاؤ گے. یرم المستجیز المعورا، وہ تیر پھینک رہا ہے، المستجیز المعور اس شخص کو جو پانی مانگ رہا ہے، اور معورہ جس کو پانی دینے سے روک رہا ہے. اب پتہ نہیں وہ بیچارہ ایک شخص اس کنویں کے پاس پانی لینے کے لیے آیا، اور ادھر سے ادیہم اس کو تیر مار رہا ہے، اس کو نزدیک آنے نہیں دے رہا ہے، دور سے اس کو بگا رہا ہے. تو شعر کا ترجمہ تو یہ ہے، شاید مثال یہاں پہ تریتنا ایک فعل ہے، دو ظرف میں عمل کیا ہے. متا یہ ایک ظرف ہے، اور یومن یہ دوسرا ہے. تو ایک فعل نے دو ظرف میں عمل کیا. اب یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یومن جو ہے متا سے بدل ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، بدل نہیں ہے، بلکہ یہ دو الگ الگ ظرف ہے. شاید مثال اسی میں ہے. تریتنا ایک فعل ہے جس نے دو ظرف میں عمل کیا. ایک فعل نے دو ظرف میں عمل کیا، اور
ایک ظرف دوسرے کے لیے بدل بھی نہیں ہے، ہاں یہ وجہ ہے۔ فیومن یمتنع ان یکون بدلا من متاع، بس اس شعر میں یومن متاع سے بدل لینا منع ہے، یومن متاع کے لیے بدل نہیں ہے۔ کیوں؟ لعدم اقترانہ بحرف الشرط، کیونکہ یومن حرف شرط کے نزدیک نہیں ہے، کیونکہ متاع شرط ہے، تو اگر آپ یومن متاع کے لیے بدل لیں گے تو بدل کے ساتھ بھی ادات شرط آنا چاہیے، کیونکہ بدل مبدل کا معنی ایک ہوتے ہیں، ایک جیسے ہونا چاہیے، اور چونکہ یومن کے ساتھ حرف شرط نہیں ہے اس لیے پتہ چلتا ہے یومن متاع کے لیے بدل نہیں ہوگا، لعدم اقترانہ بحرف الشرط، کیونکہ یومن حرف شرط کے نزدیک نہیں ہے۔ ولہذا اسی وجہ سے یمتنع فی الیوم فی المثال ان یکون بدلا من اذا، تو ہماری اصل جو گفتگو اذا جئتنی الیوم اکرمتک غدن والی مثال میں، ہاں اس کو اس کے ساتھ برابر کر رہا ہے، فٹ کر رہا ہے کہ پیچھے والے جو شعر وہ مثال ہے نا اذا جئتنی الیوم اکرمتک غدن میں، آپ الیوم کو اذا کے لیے بھی بدل نہیں بنا سکتے ہیں، الیوم اذا کے لیے بدل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اذا شرط کے لیے ہے، الیوم اگر بدل ہو تو الیوم کے ساتھ بھی ادات شرط آنا چاہیے، ہاں یہ ہے اصل بات۔ جس طرح متاع کے لیے یومن بدل نہیں ہے کیونکہ ادات شرط اس کے ساتھ نہیں ہے، ہاں بات یہ ہے۔ ولہذا اسی وجہ سے یمتنع فی الیوم فی المثال، گزشتہ مثال میں الیوم میں منع ہے ان یکون بدلا من اذا، یہ اذا کے لیے بدل ہونا منع ہے، منع ہونے کی وجہ یہی ہے کیونکہ اذا شرط کا معنی ہے، الیوم اگر بدل ہو تو اس کے ساتھ بھی شرط آنا چاہیے۔ ویمتنع ان یکون ظرفا لتجد، اور اسی شعر میں دوبارہ بتا رہا ہے، اسی شعر میں جو اس فرزدق کے شعر میں تجد کے لیے ظرف ہونا بھی منع ہے، کیونکہ اگر آپ یومن کو بعد میں جو فعل آتا ہے نا تجد، اس کے لیے آپ یومن ظرف بنا دو اور ترتنا متاع کے ساتھ مربوط بناؤ، الگ الگ فعل ہے الگ الگ ظرف بناؤ، تو یہ بھی غلط ہے، یہ نہیں ہوگا۔ وَيَمْتَنِعُ أَن يَكُونَ ظَرْفًا لِتَجِدُهُ، تجدو کے لیے بھی ظرف ہونا منع ہے، کیونکہ لِأَلَّا يَنْفَصِلَ التَّرِيد مِن مَعْمُولِهِ، تاکہ ترید اپنے معمول سے جدا نہ ہو جائے، وہ سفار، وہ سفار ہے، کیونکہ سفار مفعول تردنا ہے، اور درمیان میں آپ نے یومن کو بعد والے تجدید کے لیے مفعول بنا دیا تو تردنا اور اس کے معمول کے درمیان اجنبی فاصلہ ہوگا، اور یہ غلط ہے، یعنی عامل و معمول کے درمیان کوئی بے ربط چیز فاصلہ آ جائے گی اور یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم مجبور ہے، ترتنا ایک فعل نے دو ظرف میں عمل کیا، متاع میں بھی عمل کیا اور یومن میں بھی عمل کیا، اور یہ صحیح بھی ہے، غلط نہیں ہے۔ ایک فعل دو متضاد ظرف میں عمل نہیں کر سکتا ہے، لیکن دو موافق ظروف میں عمل کر سکتے ہیں۔ لأن لا ينفصل الترید من معمولہ، تاکہ تردو اپنے معمول سے جدا نہ ہو، وہ سفار، وہ معمول سفار ہے، بالاجنبی، اجنبی کے ذریعے سے فاصلہ نہ ہونے پائے، فتعین ان یکون انہ ظرف ثان للترید، پس معین ہو جائے گا یومن ظرف دوم ہے تریدو کے لیے، یومن بدل بھی نہیں لے سکتا ہے، تجدو کا بھی معمول نہیں بنا سکتے ہیں، تو یہ بات پکی ہو جائے گی کہ یومن دوسرا ظرف ہے تریدو کے لیے، تردنا کے لیے، پہلا ظرف متاع ہے۔ بس یہاں تک دوسرا اشکال مکمل ہو گیا ہے، پھر قول ثانی پر تیسرا اشکال بھی وارد ہونے والا ہے، اگر ٹائم ہے تو اس بحث کو مکمل کریں گے۔ تقریباً ٹائم ختم ہو گیا ہے، آج کافی ہے، کل انشاءاللہ اشکال سوگم کا بتائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد۔